الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج پھر میں اور آپ روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد اللہ کے گھر میں اس ماہ مقدس کے خوبصورت لمحات میں دین کی باتیں سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ وقت دینا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی طرف متوجہ رہنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہمارا موضوع مختصر وقت میں قرآن پاک کی فضیلت و اہمیت، قرآن پاک کے نزول کا مقصد، قرآن پاک اللہ نے امت کو کیوں عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں، یاد رکھیں۔ متقین جن کے دلوں کے اندر تقوی کا نور ہے انہی کے لیے ہدایت ہے، وگرنہ اس قرآن پاک کو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کی چیزیں اسے تلاش کرتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے یا خشیت الہی میں کبھی بھی وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو اس کی سے ہدایت تب ملے گی جب مسلمان اللہ کے خوف میں خشیت الہی دل میں رکھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق جینے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا مقصد نزول مقصد امت کو زندگی عطا کرنا تھا کہ انسان کس طرح تو نے جینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصول و ضوابط عطا کیے گئے قرآن پاک کے اندر جینے کا طریقہ سلیقہ، یعنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان مسلمان چاہے اس کے مطابق زندگی جینا تو اس سے انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ تلاش کر سکتا ہے، کب انسان ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا، سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان چاہے اس سے زندگی حاصل کرے تو مقصد قرآن پاک کے نزول کا اپنی زندگی جینا مقصد تھا۔ عام طور پہ دیکھیں کہ بلا تشبیہ ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ آپ کوئی چیز لینا، مشینریز کوئی بھی، موبائل فون لے لیں تو اس کے ڈبے کے اندر، پیکنگ کے اندر ایک لیٹر بک ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں طریقہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے بنایا اس موبائل کو انہوں نے اس کے اندر مکمل طریقہ استعمال لکھا ہے، بھائی یہ موبائل فون ہے، اس کو اس انداز سے استعمال کر لیں، آن کا بٹن کون سا ہے، آف کا بٹن کون سا ہے، کس بٹن کو پریس کرنے سے کیا ہوگا، یہ سارا طریقہ استعمال اس لیٹر بک کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اگر اس لیٹر بک کے کہنے کے مطابق ہم نے موبائل استعمال کیا تو ٹھیک چلے گا، اگر اس کے برعکس استعمال کریں تو ڈسٹرب ہو جائے گا، اندر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آف کی جگہ آن کا بٹن دبا لیں، ٹھیک ہے نا، یا کال آف کرنی ہے تو وہاں پہ آن کا بٹن پریس کر لیں تو کیا امید ہے آف ہو جائے گا؟ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے لیٹر بک کے اندر لکھا ہے طریقہ استعمال، کیونکہ بنانے والے وہ ہیں نا جنہوں نے بنایا موبائل فون کو، اس نے جو طریقہ استعمال بتایا عین اسی کے مطابق اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے برعکس استعمال کریں گے، اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر اس کا اندر کا سارا نظام خراب ہو جائے گا، موبائل فون خراب ہو جائے گا آپ کا۔ ایک غیر مسلم ہے، انگریز ہے، اس نے ایک مشینری تیار کی اور اس نے اس کا طریقہ استعمال لکھ کر بھیج دیا، بھئی اس طرح استعمال کرنے، ہم عین اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو اس مشینری کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتی، اندر کا نظام خراب نہیں ہوتا اس کا۔ اگر ان کے برعکس ان کے کہنے کے مطابق نہ چلیں تو اندر کا نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح رب تعالی نے انسان کے اندر ایک مشینری فٹ کی ہے اور اس مشینری کے استعمال کے لیے رب تعالی نے لیٹر بک قرآن کی صورت میں بھیج دیا۔ فرمایا اس سے پڑھو کون سا بٹن کہاں پہ کب دبانا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
اگر اس کے مطابق جیتے رہو گے تمہارے اندر نور بھرا رہے گا، تمہارے اندر کی زندگی انسانیت زندہ رہے گی، اندر خوبصورت رہے گا۔ اگر اس کے برعکس چلو گے، جو رب نے منع کیا کہ یہ بٹن دبانا ہے یہ نہیں دبانا، ٹھیک ہے نا، یعنی حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، تم اس کے برعکس کرو گے، سود سے منع کیا، حلال کھانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، بد نظری سے منع کیا، اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ میں دیکھنے کا حکم دیا، جن جن چیزوں کا حکم دیا اس کے مطابق چلتے رہیں گے، جن سے منع کیا اس سے رکے رہیں گے، تو اندر کا نظام خوبصورت رہے گا۔ اگر اس کے برعکس چلیں گے اندر کا نظام سارا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کے غلط بٹن پریس کرنے سے اندر کی مشینری جل جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انگریز نے جو کہا کہ یہ بٹن اس استعمال کے لیے ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر الٹا استعمال کریں گے اندر کی مشینری جل کے راکھ ہونے کا خطرہ ہے۔ این اسی طرح یاد رکھیں، رب تعالیٰ نے جو ہمیں لیٹر بک بھیجا اندر کی مشینری کے استعمال کے لیے، وہ قرآن پاک لیٹر بک تھا، فرمایا کہ اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے تو تمہارا اندر کا مشینری اندر کی بالکل ٹھیک رہے گی، خوبصورت رہے گی۔ اگر اس کے برعکس چلو گے اندر کی تمہاری مشینری جل جانے کا خطرہ ہے، حقیقت انسانیت مردہ ہونے کا خطرہ، یاد رکھیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد یہ تھا۔ میں اور آپ ظاہر ایک مشینری استعمال کرتے ہیں تو عین غیر مسلم کے، انگریز کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، لیکن جو پروردگار جس نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کے اندر کی مشینری کو فٹ کیا، اس نے لیٹر بک بھیجا کہ انسان اس اندر کی حقیقت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، نور بھرنا چاہتا ہے اور بہترین رکھنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے، یہ لیٹر بک ہے، اس کے مطابق اس مشینری کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں کہ کس حد تک ہم قرآن کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ جب سے قرآن کو چھوڑا اندر کی انسانیت مردہ ہوگی، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، بے حسی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، کیا کچھ انسان کے اندر کی حقیقت دیکھیں تو مردہ ہو گئی ہے، کیا کچھ نہیں ہو گیا انسان کے ساتھ۔ کس قدر بے دردی ہے، کسی کو کسی کا درد ہے کیا جو ظاہراً بڑے لوگ دولت مند ہے، کیا ان کو غریبوں کا درد ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اندر کی مشینری جل گئی، اس لیٹر بک کے مطابق ہم نے اپنی اس مشینری کو نہیں چلایا، اندر کا سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا، انسانیت، حقیقت انسانیت اندر کی جل کے مر گئی، مردہ ہو چکی، انسانیت نہیں رہی۔ اس لیے کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ رہا، کون کس حالت میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی کو کوئی خبر، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے۔ جب سے میں نے اور آپ نے اپنی اندر کی مشینری کے استعمال اپنی منمانی سے کیا، اس لیٹر بک جو اللہ نے بھیجا تھا اس کو جب سے ترک کیا تو ہمارے اندر کی انسانیت مردہ ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی، نزول قرآن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس سے اپنی زندگی کو تلاش کریں، اندر کی مشینری کو اسی کے مطابق چلیں۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن پاک کو کتابی صورت میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، بس اس کتاب سے محبت ہے، یہ کتاب قرآن پاک نہیں، یاد رکھیں، اس کے اندر جو مفہوم ہے، جو اصول ہیں، وہ حکم الہی ہے، وہ قرآن ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اس کتاب کو اٹھایا، بوسہ دیا، گھر کے اندر الماری میں سجا کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور برکت کے لیے یہ پڑھا ہے۔ قرآن گھر میں رکھنے کے لیے، یہ برکت کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، یاد رکھیں، قرآن تو زندگی سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن، یہ لیٹر بک، زندگی گزارنے کے لیے یہ نازل کیا، ساتھ انبیاء کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھیجا، انہوں نے یہ لیٹر بک مکمل طور پہ امت کو سمجھا دیا۔ اب کوئی چاہے تو اس کے مطابق یہ، کوئی چاہے اس سے ہٹ جائے، لیکن اس کے ظاہر پر بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس قرآن کو کوئی سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے نا، سن تو رہا ہے نا، اس وقت جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں یہ قرآن کا مفہوم ہی سمجھایا جا رہا ہے نا۔ آپ کے حضرت، ہم اجمی ہیں، ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے، ٹھیک ہے نا، تو عربی ہے، اس کی مکمل گرامر ہر حوالے سے نہیں، تو کم از کم علماء جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کا مفہوم ہی ہے، اس کو لیں، اس کے مطابق زندگی جئیں۔ قرآن سے محبت اس طرح کی، اس کے عربی کی تلاوت کم از کم ریگولر کریں۔ تو قرآن، لفظ قرآن کا یاد رکھیں، لغوی معنی لفظ قرآن، یہ قراءت سے ہے، اس کا معنی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ کائنات میں پڑھی جانے والی کتاب، یہ معنی اس کا۔ اور صحابہ کرام دیکھیں گے ہر آن ہر گھڑی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کئی زمانوں تک قرآن کی طرف ہی متوجہ رہی پوری امت۔ لیکن آج اس دور میں خاص طور پہ موبائل کا دور ہے، جو نیٹ کا دور ہے، پوری امت اس طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم دیکھ لیں کہ جتنا بھی ساتھی جوان بیٹھے ہیں، موبائل فون کے اندر قرآن پاک موجود ہے، کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ بھی نہیں ضروری کہ
ہمارے پاس تفسیرات موجود ہو، نہیں قرآن پاک کے اندر آپ سرچ کریں، ایک آیت کی تفسیر چاہیں تو سرچ کریں، دیکھ لیں آپ کو سینکڑوں تفسیرات سامنے آ جائیں گی ایک قرآن کی آیت کی تفسیر کے لیے۔ تو ایزی ہے اسلام کو سمجھنا اس دور میں، لیکن وہ توجہ نہیں رہی۔ تو جو معنی تھا اس کتاب کا قرآن پاک، جس کو بار بار پڑھا جانا تھا، وہ معنی بھی ہم نے معنی کے حوالے سے بھی اس مقصد کو ہم نے فوت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ اور یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، اور حضور کا نبی ہونا، رسول ہونا اور اسلام کا حق ہونا سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج تک ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکا، ٹھیک ہے نا، اس کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک نے خود چیلنج کیا، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے دور کا چیلنج ہے۔ خاص طور پہ عربی کہتے ہیں کہ زبان والا، اجمی کہتے ہیں بے زبان، گنگا۔ لفظ عربی اور اجمی کا معنی یہ یاد رکھیں، عربی کہتے ہیں ایسا جو بولنے والا ہے، بڑا تیز ہے، بلیار ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی۔ اجمی کہتے ہیں عربی لفظ کے اندر گنگے کو، جو بول ہی نہیں سکتا۔ تو عرب کے اس معاشرے کی بنسبت ہم لوگ گنگے ہیں، ہم بول ہی نہیں سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے اندر فصاحت و بلاغت اس درجے کی تھی کہ ان کی بنسبت ہم لوگ واقعی ہی گنگے ہیں۔ تو اس دور میں خاص طور پہ عربی حوالے سے اس قدر فصاحت و بلاغتی زبانوں کے اندر کے لوگ اپنی خوبصورت گفتگو اور لہجے سے لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت کے بڑے بڑے تیز بولنے والے اور بڑے فصیح و بلیغ زبان رکھنے والے عربی دان، ان کے سر جھک گئے جب قرآن نازل ہوا۔ پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جادوگر ہیں، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرما دیا محبوب قرآن کے ذریعے ان کو چیلنج کر دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو پھر لاؤ اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ تم تو فصاحت و بلاغت ہے تمہیں عربی کے اندر، تم تو بڑی فصیح زبان جانتے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے، تو ایک سورت لا کے دکھاؤ اس کی مثل۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اکیلے نہیں بلکہ اپنے سارے مددگار بلا لو، جو بھی ہیں سب مل کر ایک سورت لا کے دکھاؤ، ایک سورت بنا کے دکھاؤ اس کی مثل، اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پورا کفر مبہوت ہو گیا، پاگل ہو گیا، قرآن جیسے ایک سورت نہ لا سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بلکہ کچھ لوگوں نے کوشش کی نا، تو ایک آدمی لے کر آیا، انہوں نے کہا میں سورت بناؤں گا، سورہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے مقابلے میں ایک سورت لے کر آیا۔ القاریہ کا مطلب ہے کہ کڑک دار آواز، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریہ ما القاریہ، وہ چیخ، وہ کڑک، وہ آواز، کیا ہے وہ آواز؟ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو وہ کڑک دار آواز، یعنی قیامت جب قائم ہوگی ایک چیخ ہوگی، پکار آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک نکارہ بجے گا جس سے سب کچھ پھٹ جائے گا، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اس عرب معاشرے کے اندر حضور کے مقابلے میں اور قرآن کے مقابلے میں ایک شخص اٹھا، اور بڑا فصیح و بلیغ عربی دان تھا، بڑا تیز آدمی تھا، معاشرے کا بڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا میں بناؤں گا قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن نے چیلنج کر دیا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت لے کے آؤ۔ اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، تو سورہ القاریہ کے مقابلے میں سورت لے کے آیا۔ بنیادی الفاظ کیا تھے؟ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، فیل کہتے ہیں عربی کے اندر ہاتھی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ لے کے آیا تو اپنوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو کہ میں سورہ القاریہ ما القاریہ کے مقابلے میں لے کر آیا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل۔ انہوں نے کہا تو پاگل ہے، الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ بھئی بچہ جانتے ہاتھی کیا ہے، تو یہ کیا قرآن کا تو مقابلہ کر رہا ہے؟ تو اس کو پھر عقل آئی، اوہو قرآن کے مقابلے میں اتنا بڑی بے وقوفی نادانی کر رہا تھا، شکر ہے ان کے مقابلے میں ہم لے کر نہیں گئے، لے کر جاتا تو کتنا رسوائی ہوتی، شرمندگی ہوتی۔ تو قرآن کا مقابلہ اس دور میں کیا، آج تک قرآن چیلنج کر رہا ہے، بارہا چیلنج کر رہا ہے کہ کائنات کے اندر ہے کوئی ایسی بڑی شخصیت کہ جو اسلام کو جھٹلانے والے ہوں اور قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لے کے آئیں، لیکن آج تک کفر اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائے، اس چیلنج کے جواب آج تک نہیں دے پایا۔ یہ اسلام کی، قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں۔
جب بھی کوئی خدشات خطرات ذہن کے اندر آئیں تو یہی دیکھ لیا کریں کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، اور پورے کفر کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، اور حضور کے یعنی بعثت قرآن سے لے کر قیامت کی صبح تک آخری آنے والے انسان تک کے لیے چیلنج ہے۔ لے کے آؤ، دکھاؤ، فاتو بصورت من مثلی، اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت۔ تو قرآن پاک اللہ نے اس کو نازل کیا اور پھر چیلنج بھی کر دیا، فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس وقت آپ کائنات کے اندر جتنا بھی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ممالک کا وزٹ کریں، مختلف مذاہب کو سرچ کریں اور دیکھیں اس وقت کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اس قدر زبانی یاد کی گئی ہو۔ بلکہ ہمارے ہاں ادھر فیصل آباد کے اندر ایک گرجے میں ایک ساتھی تھے پادری، ان کے ساتھ بات یہی چل رہی تھی۔ میں نے انہیں یہ دلیل دی کہ آپ ایک پادری ہیں اور 2 گرجوں کے ہاں جا کے عبادت خانے میں جا کے عبادت کراتے تھے۔ تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ صرف اتنا ہی کر دیں کہ آپ اپنا انجیل مقدس ہمارے پاس بھی موجود ہے اور ہم نے بھی پڑھی ہے، مطالعہ باقاعدہ، سارے اصول و ضوابط ہمارے ذہن میں ماشاءاللہ۔ میں نے کہ 4 ابواب ہیں نا، باب تو کئی ہیں کہ یعنی متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ان میں سے ایک انجیل کا ایک باب ہی سنا دیں زبانی آپ، ٹھیک ہے نا۔ متی کی انجیل مکمل ایک ہی سنا دیں آپ، پوری کتاب نہیں ہے، 4 حصے ہیں نا اس کے، ہمارے پاس پڑھی ہے۔ میں نے کہا ان میں سے چند ایک صورتیں، چند ایک آیات زبانی آپ سنا دیں، پتہ چل جائے گا۔ نہیں سنا سکے، لیکن آپ ہمیں چیلنج کر کے دکھائیں، ہمارے محلے کے ایک گلی میں ہم درجنوں قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، چھوٹے چھوٹے بچے ایسے دکھائیں گے جو ایک غلطی کے بغیر الف لام سے لے کر والناس تک سنا دیں گے آپ کو۔ یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج اس وقت بھی پوری امت مسلمہ غیر مسلم کو یہ چیلنج کرتی ہے کہ تم ایسا کرو، علیاذ باللہ جتنا بھی کتب میں لکھا ہوا قرآن پاک یہ صحیفہ مکمل موجود ہے، اس سب کو اٹھا لو، ایک ورق بھی باقی نہ رہے دنیا کے اندر قرآن پاک کا، تم اس کو بہا دو سمندروں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر کروڑاں قرآن کی اس طرح جلدیں لکھی آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ چیلنج ہے اسلام کا، اور یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک دراصل امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ مٹ جائیں، دل میں نور ایمان پیدا ہو، دل ہمارے نرم ہو جائیں، ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے، ہمارے تربیت کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے اس قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کریں، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اور پھر دیکھ لیں کہ حدیث پاک حضور نے فرمایا جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اسی حدیث پاک کو لیں تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری صبح قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو۔ حضور فرماتے میرا کوئی امتی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آگے حدیث پاک آگے الفاظ فرمایا الف لام میم، جس نے اتنا پڑھا، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں، جس نے محض اتنا پڑھ لیا الف لام میم، رب تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 30 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 30 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جب بھی انسان پڑھتا ہے یا کان لگا کے سنتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اب یہ مفہوم قرآن بیان کیا جا رہا ہے نا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، یقیناً جب تم قرآن سنو گے کان لگا کر خلوص سے دل کے ساتھ، رب تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل کی جائے گی۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ دلوں پر اگر زنگ لگے ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے وہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی قرآن پاک کو تھوڑی سی ایک دل لگی کے ساتھ سننا شروع کر دے کبھی کبھار، تو رب تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے والا قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ معزز فرشتے کون سے ہیں؟
جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل جیسے معزز اور مقربین جو فرشتے ہیں، قرآن سننے، سنانے اور سمجھانے والا انسان ان کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو قرآن سمجھتا تھا اور سمجھاتا تھا لوگوں کو، وہ انبیاء کے صفوں کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے پھر، اور یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ میرے اور آپ کے بچے بھی قرآن کے قاری اور عالم بن سکتے ہیں نا، کہ نہیں بن سکتے؟ ٹھیک ہے نا۔ میں بارہا یہ بات کر جاتا ہوں کہ میری فیملی ذاتی طور پہ کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کو کئی ساتھیوں نے دیکھا ہے، بالکل سادہ انسان ہے، بالکل واللہ اپنا سین نہیں، نام نہیں لکھ سکتے اردو میں نام نہیں لکھ سکتے، اتنے سادے ہیں۔ اور وہ علاقے پسماندہ سادگی ہے، بالکل انگوٹھا لگاتے ہیں وہ۔ لیکن جب وہ ہمارا بیان سنتے ہیں یا کہیں پروگرام پہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ دل کے اندر کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو میں اور آپ بھی چاہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد بھی حضور کے ممبر کی وارث بنے اور دین سمجھا رہی ہو، امت مسلمہ تک دین اسلام کی اشاعت کر رہی ہو۔ میں اور آپ اگر نہ کر سکے، ممبر کے وارث نہ بن سکے، ٹھیک ہے نا، 2 3 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک تو ایسا ہونا جو حضور کے ممبر کا وارث ہو اور دین کا سچا سپاہی اور دین کی اشاعت کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو رب تعالیٰ وہ انسان جس کی اولاد قرآن کی قاری تھی، دین سمجھانے والی تھی، ایک بھی بیٹا ایسا تھا، فرمایا تو قیامت کے دن رب تعالیٰ ان ماں باپ کو نور کا ایک ایسا تاج سر پہ رکھے گا کہ اس تاج کی روشنی نور کی اس قدر ہوگی کہ دنیا کا سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اور پھر وہ قرآن کا جو عالم اور قاری ہوگا، اس کا مقام مرتبہ کا کیا کہنا بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والا جب آئے گا تو ساتھ اس کے قرآن پاک بھی آ جائے گا۔ وہ قرآن کس صورت میں ہوگا، وہ انسانی شکل میں ہوگا یا خاص کس نور شکل میں ہوگا یا اسی صورت میں ہوگا یا جس طرح بھی، قرآن پاک سامنے آئے گا اور قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ قرآن عرض کرے گا، پروردگار یہ بندہ دنیا کے اندر ہمیشہ میرا تذکرہ کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا اور مجھے سمجھ کے لوگوں کو سمجھاتا رہا، تو میں شفاعت کرتا ہوں، پروردگار میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن پاک کے ذریعے یعنی اس کی یہ عزت ہوگی کہ رب تعالیٰ ایک نور کا عزت کا خاص تاج اس بندے کے سر پہ رکھے گا جس سے پورا محشر روشن ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں کی طرف توجہ کریں تو حضور فرماتے ہیں، عائشہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان برہنہ بے لباس ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر بندہ اداس تھکا آ رہا ہوگا۔ اور عائشہ صدیقہ نے عرض کی، حضور بے لباس انسان کو شرم حیا تو آئے گی نا، اتنی لوگ ہوں گے، رش ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، اصل معاملہ اس نوبت تک جا پہنچے گا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ میرے تن پر لباس ہے کہ نہیں ہے، اس قدر خوف الہی ہوگا۔ اور اس لمحے جس بندے کو عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے، اس کی روشنی سے پورا محشر جگمگا رہا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ ٹھیک ہے نا، صرف یہ قرآن کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں اور آپ اگر نہیں پڑھ سکتے نا تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے پھر، اگر قرآن کے عالم نہیں بن سکے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی قرآن کے عالم کی تعظیم کرتا ہے، دراصل اس نے قرآن کی اور اللہ کی تعظیم کی ہے۔ عالم کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیں۔ پھر ہم اپنے علماء کی تعظیم کریں، علماء سے محبت رکھیں۔ اسلام کو نہیں پھیلا سکتے نا، کم از کم اسلام پھیلانے والوں سے تو محبت کریں نا۔ بلکہ وہ حدیث پاک یاد آ گئی، حضور نے فرمایا سب کے سب عالم بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر نہیں عالم بن سکتے تو کم از کم طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم علماء سے نفرت نہ کرنا، نفرت کرو گی تو اسلام سے خارج کر دیے جاؤ گے، دنیا اور آخرت کے اندر تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں بڑے خوش دلی کے ساتھ اور مزاحیہ طور پہ علماء پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک صحیح العقیدہ عالم دین کی تو اس انداز میں کی کہ اس کا نام تھوڑا سا بگاڑ کے، ارادتاً مذاق کے طور پہ ہلکا سا بگاڑ کے کیا، کافر ہو جائے گا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کافر، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عالم دین کی ہلکی سی توہین۔ لیکن ہمارے ہاں
بڑی ہنسی مذاق، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی پھر بغیر پوچھے ہی چلے جائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ایسا ہے کہ مولوی ہی مکمل ہی جہنمی علیہ یاز باللہ، جس طرح کے ہمارے ہاں مذاق میں گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، تو پھر جس مولوی نے ہمارا نماز جنازہ پڑھایا وہ خود جہنمی تھا، ہم جنت میں جائیں گے کیا؟ ہمارے ماں باپ کا جنازہ پڑھایا، ایک جہنمی ہے مطلق، اس نے ہمارا نکاح پڑھایا، کیا کریں گے؟ خدا را مذاق کے ساتھ بھی اپنے علماء کی توہین نہ کرے۔ پھر وہ یہ کل پرسوں بھی ایک بات چل رہی تھی کہ حضرت بتائیں وہ روایت ٹھیک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان اپنا جانوروں سے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو تم نے کھایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے علماء سے اٹھائے جائیں قیامت، اپنا قرب قیامت حضور کی امت میں 14ویں صدی کے علماء سے اٹھائے جائیں۔ استغفر اللہ، اتنا توہین یار علماء کی! یہ کہاں ہے روایت جو یہ بیان کرتے ہیں؟ کبھی سنی پڑھی ہے آپ نے؟ یا محض ایک بس علماء کی توہین میں ایک روایت، ایک پتہ نہیں کس نے جہالت کے دور میں یہ بات کی، بس وہ آ گئی تو ہم نے پکڑ لی۔ اپنی حیثیت کو میں اس وقت دیکھوں جب علماء پہ اس طرح کی من گھڑت اور جھوٹی قسم کی روایت بیان کر کے ان کی توہین کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت اپنی حیثیت کو دیکھوں کہ میں فی نفسی حضور کے دین کا کتنا کام کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سراسر غلط۔ اب حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کی امت کے علماء تو بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں۔ بھائی تم ان کو جانوروں کی ہم مثل کرا، بلکہ جانور سے بدترین کہہ رہے ہو نا، کہ ان جانوروں نے، بھیڑیوں نے کہا تھا کہ ہم نے اگر یوسف کو کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے علماء سے کھڑے کیے جائے، یعنی کہ وہ بھیڑیے، وہ جانور، وہ بہتر ہیں 14ویں صدی کے علماء سے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کیا جواب دیں گے قیامت والے دن؟ کیا ہم اپنی اس امت کے علماء کے متعلق اس طرح کی روایت بیان کرتے رہے، اس طرح کا تبصرہ کرتے رہے کیا؟ اور پھر یہ تو اپنا بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں، ہم ان انبیاء کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ مثال ان پر فٹ کریں گے؟ استغفر اللہ۔ اگر کوئی علماء پہ یہ روایت اس طرح کی بکواس فٹ کر رہا ہے تو انہیں کہیں کہ یہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں، پھر یہی مثال بنی اسرائیل کی انبیاء پر فٹ کر کے دکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، الیاذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ خدا را کچھ نہیں کر سکے، اسلام کی اشاعت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے اور قرآن سمجھانے والوں سے محبت کر لیں۔ حضور نے فرمایا اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم ایمان کی آخری علامت یہ ہے اور آخری درجہ اسلام ایمان کا یہ ہے کہ ان سے کم از کم نفرت نہ کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کچھ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد، حدیث پاک ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ لیکن ہم نے انہیں کس مثالوں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم علماء، ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا لبادہ اوڑھنے والے بھی ایسے ہیں۔ میں اپنا علماء حق کی بات کر رہا تھا، یہ بھی یاد رکھیں، پچھلی میری ساری گفتگو علماء حق کے متعلق تھی۔ ایسے لوگ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا، منبر پہ بیٹھ کے فرقہ واریت اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور دین کو بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور عجیب طرح کا انہوں نے دین کو الجھن میں پیدا کیا، امت کو سمجھ نہیں رہے دین کی حقیقت ہے کیا، وہ اس سے ماورا ہیں، اور سب سے زیادہ سختی انہی پر کی جائے گی، یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بدترین مخلوق وہ ہیں جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، لیکن کہلاتے علماء ہیں وہ بھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں نے جہنم کے اندر دیکھا، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں جہنم کی آگ کی کینچوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، حضور کون لوگ ہیں؟ فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو میرے منبر پہ بیٹھ کے بے دھڑک ہو کے بولیں گے، حقانیت نہیں بولیں گے، لوگوں کے رویے، لوگوں کے انداز، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولیں گے، اسلام کی حقانیت نہیں بولیں گے، اور من گھڑت باتیں کریں گے، جھوٹی روایات پیش کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن یہ کچھ ہونا ہے کہ جہنم کی آگ کی کینچوں کے ذریعے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایک مقرر طبقہ نمودار ہوا اس دور کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اسلام کا جو حالت بگاڑ کے رکھی، استغفر اللہ، ٹوٹل من گھڑت روایات، ٹھیک ہے نا؟ وہ پیر کہلانے والے ہوں یا عام مقرر طبقہ ہو، موضوع روایات، قرآن و حدیث بیان نہیں ہوگا، بڑی بڑی اجتماعات ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوگا، اتنا بڑے لوگ ہوں گے، اور انہوں نے آ کے اصلاح نہیں کرنی۔ جب اٹھ کے جا رہی ہوتی محفل کا پورا اجتماع، ان سے پوچھیں بھائی آئے فائدہ کیا ہوا، اسلام کس قدر سمجھا ہے؟ کیا صبح کی نماز کا احساس پیدا کیا ہے اس سٹیج پر کسی نے بھی آ کے؟ نہیں۔
انہوں نے آپ کو مست ملنگ بنا دیا. پہلے بھی نعرہ بازی آپ کو جوش بھی ذوق بھی ایسا ہوتا ہے, پھر انہوں نے اور ملنگ بنا دینا ہوتا ہے, کہہ دیتے ہیں بس آپ محفل میں آگے بخشے گے سارے جاؤ. نہ نماز کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ خشیت الہی پیدا کرنا ہے. یہ ایک ہم ایک ذوق پرست لوگ ہو گئے ہیں. خدا را قرآن کی حقانیت کو سمجھیں, اللہ کی ذات کو سیریس لیں, اسلام کو سیریس لیں, ٹھیک ہے نا. وگرنہ ان قریب میں اور آپ دفن ہونے والے ہیں, اور زندگی کا ہر لمحہ پوچھا جائے گا. انسان ہر لمحے کے متعلق قرآن میں تمہیں آگاہ کیا تھا, تو کہاں زندگی جی کے آیا, کیا کریں گے پھر. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. کتب سماویہ سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور پہ رسولوں پر جو قرآن اپنا کتابیں نازل ہوئی ہیں نا, تورات, انجیل, زبور اور قرآن پاک, یہ کتب سماویہ ہیں. اور ان کو بھی سماویہ ہی کہتے ہیں جو عام صحیفے نازل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ایک مکمل کتاب کی صورت میں نہ تھے, ٹھیک ہے نا. ان کے احکام ایک محدود مدت تک تھے, اور وہ اچھا پچھلی کتابیں جو ہیں ان کے احکام بھی ایک محدود مدت تک ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ صحیفے ایسے یعنی انبیاء پر, نبیوں پر ایک وقت کے اندر رسول ایک ہوتا جس پر ایک خاص کتاب نازل ہوتی ہے, ایک مکمل شریعت اس کے پاس ہوتی, اور پھر نبی ہوتے مختلف علاقوں کی طرف جاتے, وہ تبلیغ کرتے, اور بعض نبیوں کی طرف صحیفے نازل ہوتے تھے. کتاب ایک نازل ہوئی, مثال کے طور پہ تورات نازل ہوئی, اس تورات کے احکام مکمل ہیں, وہ پوری امت کے لیے ہیں. ایک اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے, ان کے ساتھ کئی نبی اور تھے اس دور کے اندر بھی بیک وقت. وہ کئی ممالک میں, کئی علاقوں میں, خطوں میں, کری میں جاتے, تبلیغ کرتے, اور ان کی طرف بعض اوقات اللہ کی طرف سے صحیفے بھی آتے. لیکن سب سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی یہی مختصر سی وضاحت ہے. اگر اور کوئی بات پوچھی آپ نے تو پھر دوبارہ آپ سوال کر لیجیے. جی 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 ایسی مسجد ہے کہ حافظ صاحب ایسا تربیت بنا جی انہوں نے پیچھے جگہ سامیا سی نا جی وہ جدو ساہ لین لگتے تھے وہ غلطی کرتا, وہ فرائض شروع کر رہے غلطی بہت دن تنگ کیا انہوں قاری دیہات صاحب جی 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 نام سنا ہے. وہ آئے نام نصیب لاگ دے مولانا صاحب نے, جی وہ آئے انہوں نے انہوں پوچھا بھائی اس داروا کے ٹھاور سے مسئلہ پڑھاتے پہ نے جی میرے نال روز یہ کرتے ہیں وہ جڑا ہاں جی لوگ مدد جی 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 کرتے ہیں تو کس طرح غلطیاں کرنا ہے. اس بندے نے گل کیا جڑے ساری امام مسجد انہوں کی مسجد کے آس والے جی یہ مینوں کہتے کہ انہوں کی ہر نکاح کی غلطیاں کرنی. اصل میں گزارش کر دوں. جی 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 انہوں نے پھر جناب پوچھا کیوں مان گئے. انہوں نے مولوی صاحب نے دل تھوڑا خیال ہے. ایک گل دوسری گل سارے میرے ایک دوست اتنے بیٹھے نے, انہوں کی کرایہ دار سی جی ایک دوست بیٹھے نے, انہوں کے رشتے دار کیس سی. وہ مولوی صاحب نے وہ غلط حرکت کی, مسجد جا کے انہوں نے سمجھایا کہ کیا کام تھی کیا ادھر ازالہ کرو, ختم کر دو کیس. جی انہوں نے کہا جی میں نے صحیح کیا, میں ایسی جنہوں نے گئے انہوں نے کہا جی دکھاؤ کتنے نے. انہوں نے کہا جی میں نے پاس جی 4 بندے بنا کیا. اس مولوی صاحب نے چھٹیاں بجیاں بچے کے یا مین نیٹ سے مار پہ. جی جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. اصل گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک انفرادی طور پر کوئی حرکت کر رہا ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر بھی 99% جو امامت و خطابت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ صحیح عالم دین نہیں ہوتے, یہ یاد رکھیں. پہلی میں بارہا یہ کوشش کر چکا اور بیان کر چکا, جب بھی کوئی آپ یہاں ممبر پہ مصلی رسول پہ لے کے نا, یا جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو دین سمجھانے کی بات کر رہا ہے, اس سے پوچھیں بھی کیا کس نے اتھارٹی دی آپ کو, کوئی صنعت ہے کسی ادارے کی کہ مکمل فاضل ہے, عالم ہے, تو دین کی بات کر رہا ہے. پوچھے پورے معاشرے پورے محلے کو دین سمجھانا ہے, تو نے خود بھی دین سمجھا کہ نہیں سمجھا. آپ پیچھے نظر کریں, آپ کو نظر آئیں گے کئی ایسی ساتھ گزرے جو ملنگ تھے اور خطابت کرتے رہے, اور آپ کو بڑے پسند تھے, ٹھیک ہے نا, ان کا انداز خطابت طرز تھی. دین نہیں سمجھا, خود کو پتہ نہیں تھا, لیکن دین سمجھا رہے تھے. اور پھر اس طرح کا بندہ کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے, انفرادی طور پر اس کا ذاتی عمل ہے, اس پر ہم نے اجتماعی طور پر پوری امت کے علماء پر تبصرہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. وہ اس کی ذاتی فطرت, اس کی ذاتی غلطی ہے. اس کی غلطی کو لے کر ہم پوری امت کے علماء پر تبصرہ کریں, یہ چیز غلط ہے. اور پھر انہی کی غلطیوں کو دیکھ کر ہم کہیں دیکھا وہ ان بھیڑیوں نے قسم اٹھائی تھی, انہی میں سے علماء. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جو صحیح العقیدہ علماء ہیں, جو دین کا کام کر رہے ہیں, جن سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے, اور ہمیشہ قیامت کی صبح تک یہ دین اسی طرح بحال رہے گا, کام ہوتا رہے گا, ان علماء کی محبت ہمارے لیے فرض عین ہے. من جملہ پوری امت کے علماء کی توہین کرنا کفر ہے. اگر کسی انفرادی
انسان وہ عالم کہلاتا ہے یا اس نے اپنا دین اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ایسی حرکات کرتا ہے، اس کی وجہ سے پورے علماء پہ تنقید نہیں بنتی، بالکل نہیں، یہ اس کا ذاتی فطرت۔ ہاں جی بالکل، اس کی ذات کے ساتھ تنقید کریں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کوئی ایسا نہیں، کیوں معذرت؟ کیونکہ کوئی یہ تو نہیں کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہے اور جو چاہے اپنی منمانی کرتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ انسان اس نے غلطی کی تو اس کی بالکل پکڑو، عام طور پہ معاشرے میں جس طرح عام انسان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہی رویہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے جی، اور کوئی حکم چیز کے علاوہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔ اللہم